دو چیزیں میں عرض کروں گا، اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیں۔ محبت کہتے کسے ہیں؟ دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ اور یہی مائل ہونا جب شدت اختیار کر لے کہ جس سے محبت ہوئی اس کی پوزیشن یہ ہو جائے کہ سوئیں تو بھی وہی نظر آئے، بیٹھیں تو بھی وہی نظر آئے، چلے تب بھی وہی نظر آئے۔ جب یہ شدت اختیار کر لے تو اس کو کہتے ہیں عشق۔ محبت جب شدت پیدا کر لے تو اسی کو کہتے ہیں عشق۔ اور عشق جب ہو جاتا ہے تو عشق انسان کو کمزور نہیں طاقتور بنا دیتا ہے۔ آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، مال سے عشق ہوتا ہے تو آدمی نماز کو بھی خیال نہیں کرتا، شریعت کا بھی خیال نہیں کرتا۔ 10 بجے کی ڈیوٹی ہے آفس کی تو 9 بجے سے تیار ہو کر بس اسٹاپ پہنچ جاتا ہے کہ ٹریفک میں پھنسا تب بھی بیفور ٹائم پہنچ جاؤں، اس لیے کہ مال کا عشق نیند قربان کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ اگر کسی کو IPS IAS آفیسر بننا ہے، اس کا عشق اس کے اوپر سوار ہو گیا، یہ دھن سوار ہو گئی، تو پھر اس کی کیفیت یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، رات و دن کتاب کے اوپر اپنا سر رکھ کر کتاب کو دیکھنے میں، پڑھنے میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ کیا دنیا میں ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ تو اپنے مستقبل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، جس مستقبل کو پانے کے لیے وہ اپنی نیند قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ ہے اس کا عشق۔ دنیا میں ہر چیز کو آپ دیکھ لیجئے کہ جب عشق پیدا ہو جائے تو پھر محبوب کے علاوہ کوئی چیز نظر نہیں آتی، اور انسان اسی محبوب کے تصور کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتا ہے۔ یہ ہمارے طلبہ بیٹھے ہیں، حافظ بننے کا عشق، چھوٹی سی عمر میں گھر چھوڑ دیا، ماں باپ چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ دیے، کھیلنا کودنا سب کچھ چھوڑ دیا، ایک عمارت کے اندر آ گئے۔ اب صبح جب اٹھائیں تب اٹھ جانا، جتنا کھلائیں اتنا کھا لینا، جتنا پلائیں اتنا پی لینا، اور فکر ہے تو بس ایک ہی کہ ہم حافظ قرآن بن جائیں، عالم دین بن جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق ہے جس نے ان کو قربانی دینے پر مجبور کیا۔ اور خوشی اس وقت ہوتی ہے جب حافظ کی دستار ملتی ہے، سند ملتی ہے، تب ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی۔ پھر وہ قربانی یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ اے قربانی دینے والے تجھے سلام کہ تجھے بڑا اونچا تاج عطا کر دیا گیا۔ عشق قربانی چاہتا ہے۔ کوئی بھی چیز جس سے عشق ہو جائے، جس پر طبیعت مائل ہو جائے، وہ جب تک کہ پانے کی تڑپ اس کی پیدا نہ ہو جائے اور شدت اختیار نہ کرے، اس وقت تک عشق کامل نہیں ہوتا۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کا عشق کیسا تھا۔ عشق کے اندر میں آپ کو بتاؤں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ یا تو عشق کے راستے کے اندر منزل کو پالو، یا عشق کے اندر منزل کو پانے کی بجائے راستے پر چلتے چلتے تمہاری جان چلی جائے۔ ان دونوں چیزوں پر اللہ نے اجر رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو ہم کو عشق ہے کہ مدینہ دیکھیں، آپ کو ہم کو عشق ہے کہ حج کریں، دیوانگی ہے۔ کبھی آدمی عمر بھی نہیں دیکھتا، توانائی بھی نہیں دیکھتا، وہاں کی تکالیف کو بھی نہیں سوچتا۔ عشق ہے کہ حاجی بن جاؤں، عشق ہے کہ عمرہ کر لوں، عشق ہے کہ مدینہ دیکھ لوں، نکل پڑا آدمی۔
میرا رب کیا پیاری بات ارشاد فرماتا ہے، نہیں پہنچا وہاں تک، احرام پہنا، نکلا، ایئرپورٹ پہنچا، دم نکل گیا، مکے پہنچا، حج کی تاریخ آنے سے پہلے روح نکل گئی۔ قربان جائیے، عشق میں نکلے ہوئے اس بندے کے اجر کو رب ضائع نہیں فرماتا۔ رب فرماتا ہے وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف گھر سے نکلا اور راستے میں اسے موت واقع ہو گئی، منزل نہیں ملی، موت واقع ہو گئی، قرآن کہتا ہے اس کے لیے اللہ نے اجر رکھا ہے، اب ہر سال اس کے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ عشق لے گیا تھا، اور اگر پہنچ گیا تو پہنچنے پر اللہ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی، اب اس کے سارے گناہ معاف، اس کی دعائیں قبول، یہ منزل اس نے پالی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، عشق چاہتا ہے کہ قربانی دی جائے، اب عشق حضور سے کیوں کیا جائے؟ عشق کے اسباب کیا ہیں؟ تو کئی اسباب ہیں، میں ان اسباب کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا نہیں چاہوں گا کہ قلت وقت کی بنیاد پر سارے اسباب پر روشنی نہیں ڈالی جا سکتی، ایک سبب پر میں آج روشنی ڈالوں گا۔ آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسان کرنے کی بنیاد پر، کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کی بنیاد پر انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ڈگری ہے لیکن بے روزگار ہیں آپ، کہیں سے آپ کو جاب نہیں مل رہی، اور کسی نے آپ کی جاب کا انتظام کر دیا، اور وہ بھی اچھی جاب۔ اب آپ سوچیں گے کہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ میں آج جو کما کھا رہا ہوں، میرے بچوں کی پرورش کر رہا ہوں، ان کو علم کے زیور سے آراستہ کر رہا ہوں، بچوں کی خواہش کو پوری کر رہا ہوں، میں تو مارا پھر رہا تھا، لیکن یہ صاحب نے میری ڈگری کی بنیاد پر مجھے جاب دلا دی، تو آج میں کھا پی رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد وہ شخص اپنے بچوں سے بھی کہتا ہے میرے بچوں اس بات کو یاد رکھنا کہ آج جو کچھ بھی تم کھا پی رہے ہو نا، یہ فلاں صاحب کے احسان کا بدلہ ہے، اگر وہ نوکری پر نہ رکھتے یا جاب نہ دلاتے تو آج تم اچھی طرح سے زندگی گزار نہیں پاتے۔ احسان، اس کو پھر اور قریب کرتا ہوا سمجھاؤں، ماں باپ کا بھی اولاد پر احسان ہے۔ ماں باپ نہ ہوتے تو بچہ پیدا کہاں سے ہوتا؟ تو ماں باپ ذریعہ بنے بچے کی پیدائش کے، تو قرآن نے ماں باپ کے احسان کو یاد رکھنے کا حکم بھی دیا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تعلیم بھی عطا فرمائی، اس لیے کہ ماں باپ کا احسان ہے کہ انہوں نے پالا، انہوں نے کھلایا، انہوں نے بڑا کیا، انہوں نے طبیعت کا خیال کیا، تعلیم کا خیال کیا، ساری چیزیں انہوں نے کی، جب جا کر ہم اتنے بڑے ہوئے اور کسی قابل ہوئے، تو یہ ہوا ماں باپ کا احسان۔ دوسرے اینگل سے دیکھیں استاد کا احسان،
ہم کبھی کبھی اپنے مدرسے میں پڑھنے آنے والے بچوں سے کہتے ہیں جب وہ ڈگری پا لیتے ہیں، بیٹا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم ایڈمیشن کے لیے آئے تھے تو تمہاری پوزیشن یہ تھی کہ ٹوپی تمہاری ٹیڑھی تھی، ناک بہ رہی تھی، بات کرنے کی تمیز نہیں تھی، گھبرائے سے تھے، لیکن آج تمہاری پوزیشن یہ کہ مصلی امامت پر کھڑے رہ کر قرآن پورا سنا رہے ہو۔ اول دن کو یاد کرو، آئے تھے تب کیا تھے، اور تمہارے استاد نے تم کو کتنا سوار دیا کہ مصلی امامت کے قابل بنا دیا، یہ ہوا استاد کا احسان۔ کسی پیر سے وابستہ ہوئے سنی صحیح العقیدہ تو بد عقیدوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا، گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوا، اوراد و وظائف ان سے سننے کے بعد اس کو کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، جس کی وجہ سے طبیعت کے اندر قرار اور زندگی اچھی طریقے سے گزرنے لگی۔ یہ ہوا شیخ کا احسان۔ تو اب دیکھیے، پیر کی محبت وہ بھی لوگوں کے دلوں میں، استاد کی محبت وہ بھی لوگوں کے دلوں میں، ماں باپ کی محبت وہ بھی لوگوں کے دلوں میں، اس لیے کہ ان سب کا احسان ہے۔ لیکن سن لو، انسانوں میں سب سے بڑا احسان حضور کا ہم پر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی احسان نہیں۔ اگر کوئی طالب علم پورا قرآن مصلی امامت پر کھڑے رہ کر کے سنا رہا ہے تو مجھے یہ بتاؤ قرآن ملا کس کے صدقے میں؟ تو قرآن ملا حضور کے صدقے میں۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو قرآن کہاں سے ملتا؟ تو یہ ہوا حضور کا احسان۔ ماں باپ کا احسان، اس سے بڑھ کر حضور کا احسان کہ اگر اللہ حضور کو پیدا کرنا نہ چاہتا اور حضور کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو پھر کوئی انسان ہی پیدا نہ ہوتا۔ ہم سب پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ استاد کا احسان، یقیناً استاد کے پاس علم آیا، کہاں سے آیا؟ ان کے استاد سے۔ ان کے استاد کے پاس کہاں سے علم آیا؟ ان کے استاد سے۔ بڑھتے 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 یہ علم کا سلسلہ صحابہ تک پہنچے گا، اور صحابہ کے پاس علم کس کے پاس سے آیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ جان انسانیت اور جان احسان ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے بڑا احسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے اللہ نے زمین دی تو یہ نہیں فرمایا کہ میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، آسمان دیا تو یہ نہیں فرمایا میرے بندے میں نے تجھ پر احسان کیا، لیکن جب حضور کو اس دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہم پر۔ کتنا احسان، کتنا احسان۔ تو میں آپ کو بتاؤں، جب سارے احسان کرنے والے دم توڑ دیں گے، ماں کو لے لیجئے، باپ کو لے لیجئے، جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے اور مردے کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، تو باپ ہی تو ہوتا ہے جو بیٹے کو کاندھا دے کر قبرستان کو لے جاتا ہے، اور وہاں لے جانے کے بعد اپنے بیٹے پر منو مٹی ڈال کر تنہا قبر کے سپرد کر کے وہ باپ جو اپنے بیٹے کے سر کے اندر درد برداشت نہیں کرتا تھا، وہ یہ جانتا ہے کہ میں اندھیری کوٹھڑی کے اندر اپنے بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن وہ باپ قبر کے اندر جا کر اپنے بچے کی پریشانی دور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی باپ جو بیٹے کو دفن کرنے کے لیے جائے تو یہ کہے میرے بیٹے کو قبر کے اندر
اکیلا میں نہیں چھوڑ سکتا، میں بھی جا رہا ہوں اس کے ساتھ قبر میں تاکہ اس کی تکلیف کو دور کر سکوں۔ ہے کوئی آج ایسا باپ؟ ہے کوئی ایسی ماں؟ نہیں۔ باپ کا احسان ہے، ماں کا احسان ہے، لیکن یہ سارے احسان قبر کی دہلیز تک ہیں۔ لیکن جس قبر میں ماں نہیں جا سکتی، جس قبر کے اندر باپ نہیں جا سکتا، اس قبر کے اندر مدینے کے تاجدار تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں ماں باپ سے زیادہ بھی مجھ سے محبت کرو، اس لیے کہ جب سب ساتھ چھوڑ دیں گے تو تمہارا نبی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔